یہ بھی ایک اہم اسٹیپ ہے. کس طرح سے اس ایونٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور ایسے مزید کتنے ایونٹس کرنے جا رہی ہے سرکار؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے. سرکار تو کوشش کر رہی ہے. پچھلے 1.5 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے ہر لیول پہ، چاہے ڈسٹرکٹ لیول ہو، تحصیل لیول ہو، ہماری کوشش ہے اس سرکار کی جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، بچوں کو موقع دیا جائے. ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، وہ ہر ایک گیم کو کھیل سکتے ہیں، ہر ایک گیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہر ایک گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ دینا ہے. وہ سرکار دے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، جس کی شروعات آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے، تو اسی طرح آگے بھی سرکار کوشش کرتی رہے گی تاکہ بچوں کو موقع ملے آگے بڑھنے کا. محبوبہ مفتی نے لیٹرز لکھی ہیں عمر صاحب کو، LOP کو، طارق حمید کو کہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم بنایا جائے اور اسٹیٹ ایسوسیشن کے حوالے سے سرکار سے بات کی جائے. کیا اس کو ایک ایز اے پولیٹیکل گیمک آپ دیکھتی ہیں یا یہ ایک سنسیئر ایفرٹ اس کو آپ مانتی ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا جب 19 کے بعد ایک PAGD بنا تھا جس میں قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور وہاں سے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہم بات کریں، جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کریں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ میڈم اقتدار میں تھی، جب BJP کے ساتھ سرکار میں تھی، جب BJP نے ان کو ہٹا دیا سرکار سے، تو اس وقت بھی عمر عبداللہ صاحب نے ان کو آفر کیا تھا آپ BJP کے ساتھ سرکار مت بناؤ، ہم آپ کو اعتماد دیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ. ہمیں کوئی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. BJP کو آپ دور رکھیں، جموں کشمیر میں مت لائیے. لیکن اس وقت اس کو اقتدار کی بھوک تھی اور انہوں نے وہ سپورٹ ٹھکرا دیا، جبکہ ہم نے کہا تھا انکنڈیشنل سپورٹ. آپ کو بھی یاد ہوگا جب عمر عبداللہ صاحب نے یہ چیز ان کو سامنے رکھی تھی، آفر کیا تھا، لیکن انہوں نے ٹھکرایا کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے BJP کو یہاں لایا، ہمارے لیے اتنی مشکل چیزیں یہاں کھڑی کر دی. آج آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس 370 نہیں ہے، آپ کے پاس 35A نہیں ہے، آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگار جوان ہیں، آپ کے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ہوم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس باقی جو پاور ہے وہ نہیں ہے. تو اب یہ آج جب فاروق عبداللہ صاحب پھر واپس آئے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ سب کو دعوت دی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ جمع ہو کے، جب 19 کے بعد. لیکن یہی محترمہ انہوں نے اتنی تباہی کی تھی، بربادی کی تھی جموں کشمیر کی، پھر بھی فاروق عبداللہ صاحب نے سب کو الگ کر کے، سب چیزوں کو الگ رکھ کے ان کو دعوت دی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے. پھر جب PAGD بنی تو کیا کیا انہوں نے، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آج اس کا صرف غرض ہے کہ اقتدار کس طریقے سے یہ اقتدار حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. باقی لوگوں کے لیے اس کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے. انہوں نے تباہ اور برباد کیا ہے جموں کشمیر کو. آج ہم اگر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں، ان کی بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، چاہے وہ 35A کی بات ہو، چاہے وہ 370 کی بات ہو، چاہے وہ ہماری آئیڈینٹی کی بات ہو، چاہے وہ ہماری شناخت کی بات ہو. اس کے لیے اگر ہم سب جو نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ چاہا کہ اکٹھے آئیے، سب اس کے لیے بات کریں گے، لوگوں کی بات کریں گے، لیکن اس وقت اس چیز کو انہوں نے ایگری نہیں کیا، مانا نہیں. PAGD میں آ کے بھی وہ PAGD سے باہر چلی گئی. جموں میں آج پھر سے تشدد ہوا ہے، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر لداخ کو دیا گیا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے جموں کشمیر کے لوگ، بلکہ ان کا حق بنتا ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ ان کے پاس پچھلے 50 سال سے تھے، اور جموں کشمیر اتنی پرانی ریاست تھی. یہ تو دیکھا ہے کئی بار آپ نے UTs کو اسٹیٹ دی گئی، لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ جموں کشمیر اتنی بڑی اسٹیٹ تھی جو ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا، اس کو توڑ پھوڑ کر دیا. لیکن اگر انہیں لداخ کو دے دیا تو ٹھیک ہے، اس میں اچھی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ان کو اپنا حق جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے. کل CM صاحب نے سارے MLAs کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے، یہ کس ریگارڈنگ میٹنگ ہے اور کیا کہیں گے؟ یہ پہلی بار میٹنگ ہو رہی ہے، آپ بولو.
पहली बार तो नहीं हो रही ना मीटिंग, कितने बार सीएम साहब ने आज तक 1.5 साल में मीटिंग बुलाई, उससे पहले भी बुलाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बुलाई। आप बताओ मुझे, रिकॉर्ड चेक करो, अगर ये पहली बार कोई मीटिंग हो रही है तो आप सवाल पूछो, ये तो रूटीन मैटर है। सकीना जी आज जम्मू में फिर से वायलेंस हुई है, वहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव आज फिर से शुरू किया गया है, काफ़ी लोग जख्मी हैं, काफ़ी तशद्दुद भी हुआ है वहाँ पे, किस तरह से देखते हैं आप? ये तो गलत बात है। आप गरीब लोगों के घर उड़ा रहे हो, आप गरीब लोगों के आशियाने उड़ा रहे हो, और वो भी उस तबके के जिनका कोई बेचारों का कहीं ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए, आज वहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए। मुझे बताओ आपके कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ ज़मीन पे कब्ज़ा किया, बीजेपी के कितने एमएलए हैं जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप गरीब को हमेशा क्यों निशाना बनाते हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? वो लोग जिन्होंने हज़ारों कनाल पे कब्ज़ा किया है उनके ऊपर डिमोलिशन क्यों नहीं करते हो? जब आपको टारगेट बनाना होता अक्सर आप गरीब को टारगेट बनाते हो, उससे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये सबसे दुख की बात है अगर ये हो रहा है। मैं कहती हूँ उसके लिए जितना भी अफसोस और दुख किया जाए वो कम है। थैंक यू।